سوال سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کس کا نام ہے؟ اصل میں عید کون لوگ منانے والے ہیں؟ اصل عید اور حقیقی عید کس کی ہوگی؟ کیا عید کا مطلب نئے نئے لباس پہننا اور نئے نئے ڈریس پہننا ہے؟ تو سن لیجیے، بڑی مشہور کہاوت ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نئے نئے کپڑے ہی پہن لیا جائے۔ غور کیجیے اسلامی روح پر، اسلامی اسپرٹ پر، اسلامی نزاکت پر، اسلامی اور شرعی حکم پر غور کیجیے تو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام نے کبھی بھی کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا ہے جو کسی پر بارے گرا ہو جائے، کسی پر دشوار اور مشکل ہو جائے۔ اسلام نے کہیں بھی کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خصوصیت یہ ہے، اسلام کا امتیاز یہ ہے، اسلام کی وشیشتا یہ ہے کہ اسلام نے جب کبھی کسی پر کوئی حکم بارے گرا ہوتا ہے تو اسلام اس کو آسان کر دیتا ہے، اسلام اس کو سہل کر دیتا ہے، اسلام اس کو آسانی سے بدل دیتا ہے۔ یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی کام مشکل ہو تو اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام نے کہیں بھی کبھی بھی کسی کو ایسا حکم نہیں دیا جو اس کے اوپر دشوار ہو جائے، جو اس کے اوپر مشکل اور کٹھن ہو جائے۔ تو اسلام نے تو سرے سے عید کے اندر نئے کپڑے کو ضروری قرار دیا ہی نہیں، بلکہ اسلام نے کہا کہ اچھے صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، نئے نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، نئے نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے۔ تو عید کس کی ہے؟ آخر عید اور حقیقی عید کس طرح منائی جائے گی؟ تو آگے کے جملہ میں کہا، آگے کے مصرع میں کہا، انما العید لمن خاف الوعید، حقیقی اور اصلی عید ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے احکام کے بجا لانے والوں کی اصل عید ہے۔ یعنی جس طریقے سے تہوار منانے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے تہوار منانے والوں کی عید ہے، اس طریقے سے تہوار منانے والوں کے لیے خوشی ہے، اس طریقے سے تہوار منانے والوں کے لیے تہوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے ٹوکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رکنے والے کا اصل میں تہوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے اسلام میں جن سے کسی کو دکھ ہونے والا ہو،